خواتین و حضرات، سورہ فاتحہ کی ابتدا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے، جس طرح قرآن مجید کی تمام صورتوں کی ابتدا اسی بے نظیر کلمے سے ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمانوں کی زندگی میں روزمرہ جاری ہے۔ ہم مختلف موقعوں پر اللہ تعالیٰ سے مدد کے لیے، برکت کے لیے اسی کلمے کا اعادہ کرتے رہتے ہیں۔ اس کلمے کی ایک تاریخی حیثیت ہے۔ قدیم صحائف کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی جب تورات میں کی گئی تو کتاب استثناء میں خاص طور پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا کہ میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، اور جو میری ان باتوں کو جنہیں وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے گا تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ یہ کتاب استثناء کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر سورہ کے شروع میں یہ ہدایت فرمائی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اگر آپ سادہ ترجمہ کریں تو یہ ہوگا کہ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ رحمان اور رحیم دو لفظ اس میں استعمال کیے گئے ہیں۔ رحمان اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جوش اور ہیجان پر دلالت کرتا ہے، اور رحیم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دوام اور استمرار کو بیان کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت میں صرف جوش اور ہیجان ہی نہیں ہے کہ اس نے اس کائنات کو پیدا تو کر دیا اور پھر اس سے معاذ اللہ غافل ہو گیا، بلکہ وہ اس کائنات کو پیدا کرنے کے بعد ہر لحظے اس کی نگرانی کر رہا ہے۔ اس کی رحمت کا فیضان جاری ہے، اور یہ فیضان قیامت تک جاری رہے گا، اور پھر اس کی یہ رحمت ہی ہے جس کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ وہ قیامت میں عدالت برپا کرے گا اور نیکوکاروں کو ان کے اعمال کی جزا دے گا اور بدکاروں کو ان کے انجام تک پہنچائے گا۔ اس کو خود قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا ہے کہ کتب علی نفسہ الرحمہ لَیَجْمَعَنَّکُمْ الی یوم القیامہ۔ اس پروردگار نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر رکھا ہے کہ وہ ایک دن قیامت میں تم کو جمع کرے گا اور اپنا فیصلہ سنائے گا۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ رحمان میں وہ پہلو بیان ہوتا ہے کہ جس طریقے سے کائنات وجود پذیر ہوئی ہے، اس میں اللہ کی رحمت نے اپنی کار فرمائی کی، اور رحیم میں اس کا دوسرا پہلو بیان ہوتا ہے کہ جوش اور ہیجان میں کوئی کام کیا تو جا سکتا ہے، لیکن اس کی مسلسل نگرانی پھر ایک فیضان رحمت کا تقاضا کرتی ہے، اس کو رحیم بیان کرتا ہے۔ عربی زبان میں یہ فرق ان دونوں لفظوں میں ہے، اور اسی کا لحاظ کر کے یہ دونوں الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اس میں جب یہ کہا گیا ہے کہ اللہ رحمان و رحیم کے نام سے، اس ہستی کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، تو نام سے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سند پر، اس کی اتھارٹی پر۔ گویا یہ قرآن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں بلکہ پروردگار کے سلطان کی بنیاد پر، اس کی سند کی بنیاد پر پیش کیا ہے۔ چنانچہ میرے نزدیک اس میں جو متعلق فعل ہے اس کو اگر آپ کھول دیں تو پوری بات گویا یہ ہوگی کہ اے پیغمبر، آپ اس قرآن کو اللہ رحمان الرحیم کے نام سے پڑھ کر سنائیے، لوگوں کے سامنے اس کو اللہ پروردگار عالم کے نام سے پیش کیجئے۔ اس طریقے سے گویا وہ پیشین گوئی اس کے ذریعے سے پوری ہو گئی جو پیشین گوئی کتاب استثناء میں بیان ہوئی، اور جسے میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس کے بعد سورہ شروع ہوتی ہے۔ اس میں جو پہلا لفظ ہے وہ الحمد ہے۔ حمد کا لفظ کسی کے کمالات کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ خوبیوں اور کمالات کا جب آپ اعتراف کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، ان کا اقرار کرتے ہیں، تو اسے عربی زبان میں حمد کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ ان خوبیوں اور ان کمالات کا فیض اگر انسان کو پہنچ رہا ہو، یعنی یہ خوبیاں اور کمالات جس ہستی میں ہیں وہ اگر آپ کی ذات سے اس طرح متعلق ہوئی ہے کہ اس کا فیضان آپ تک پہنچ رہا ہے، تو اس میں آپ سے آپ شکر کا مفہوم شامل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اگر آپ اس لحاظ سے غور کریں اور قرآن مجید کے دوسرے مقامات پر بھی دیکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں شکر کے مفہوم کا غلبہ ہو گیا ہے۔ چنانچہ یہ فرمایا ہے کہ شکر اللہ ہی کے لیے ہے، اور یہ بات قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب اس طرح کے سیاق میں الحمدللہ کا کلمہ آتا ہے تو اس میں تعریف تو ہوتی ہے لیکن شکر کا پہلو زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کو بیان کیا گیا ہے، رب العالمین۔ یہ ظاہر بات ہے کہ سب سے زیادہ نمایاں وصف ہے۔ ہم اس کائنات میں اپنے پروردگار کی پروردگاری کا شب و روز مشاہدہ کرتے ہیں، اور وہ ہمارے سامنے
اپنی اس پروردگاری کے ساتھ نمایاں ہوتا ہے۔ رب کا لفظ اگرچہ اصلاً پالنے والی کے معنی میں استعمال ہوا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس پر مالک اور آقا کے مفہوم کا غلبہ ہو گیا۔ گویا اب وہ عالم کا پروردگار ہے، عالم کا مالک ہے، عالم کا آقا ہے، اور یہ پوری کائنات اسی کے دست تصرف میں ہے۔ اس کے بعد الرحمن اور رحیم کے الفاظ ہیں، ان کے بارے میں ابھی ہم گفتگو کر چکے ہیں، اور میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ دونوں در حقیقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دو پہلوؤں کو بیان کرتے ہیں۔ رحمان اس کی رحمت کے جوش و ہیجان کو بیان کرتا ہے، اور رحیم اس کے دوام، استمرار، اس کی کنٹینیوٹی کو بیان کرتا ہے کہ وہ رحمت ایک مرتبہ اپنے ظہور کے بعد خاموش نہیں ہو جاتی، بلکہ وہ انسان کا احاطہ کرتی ہے، پوری کائنات کا احاطہ کرتی ہے، اور وہ ابد الاباد تک اس کا احاطہ کرتی رہے گی۔ اسی وجہ سے اگر آپ اس کا لحاظ کر کے اس کا ترجمہ کریں تو ہم رحمان کا ترجمہ یہ کریں گے کہ وہ سراسر رحمت ہے، اور رحیم کا ترجمہ یہ کریں گے کہ اس کی شفقت ابدی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس کے بعد مالک یوم الدین کے الفاظ ہیں۔ اس سے گویا یہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی ربوبیت کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ وہ ایک قیامت کا دن برپا کرے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ غیر معمولی اہتمام کیا اور پھر وہ اپنی اس دنیا کو رام کی لیلا اور یزنا کی تماشا گاہ بنا کے رکھ دے، اور اس میں اگر کوئی ظلم ہو، عدوان ہو، زیادتی ہو تو اس کا محاسبہ نہ کرے، اور جن لوگوں کو یہاں اس نے نیکی کی توفیق دی وہ نیکی کے لیے جان جوخم میں ڈالیں اور مشقتیں برداشت کریں، اور وہ ان کی جزا اس کو نہ دے۔ اسی طریقے سے اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ایک عدل کا دن برپا کرے، ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے اور مظلوموں کی مدد کرے۔ تو چنانچہ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اگر احساس انسان کے اندر ہو، اس کی رحمت اور اس کی شفقت وہ محسوس کرتا ہو، تو اس کا لازمی نتیجہ یہی نکلنا چاہیے کہ وہ ایک روز جزا پر ایمان رکھے۔ اسی چیز کو پھر اس کے بعد بیان کر دیا گیا ہے کہ وہ پروردگار جو روز جزا کا مالک ہے۔ اب گویا یوں سمجھ لیجئے کہ وہ تمہید بن گئی ہے کہ جس تمہید میں انسانیت نے ان چیزوں کا اعتراف کر لیا ہے جن چیزوں کو انہوں نے اپنی فطرت سے جانا، جن چیزوں کو انہوں نے اپنے علم سے جانا، جن چیزوں کو انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے سمجھا اور خدا کی پروردگاری کا اعتراف کیا، اور جن چیزوں کو انہوں نے انبیاء علیہم السلام کی تذکیر کے نتیجے میں متعین طور پر پا لیا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ وہ انسان ہے جس کے لبوں پر یہ دعا آئی ہے کہ جو بعثت نبوی کے ٹھیک پہلے کھڑا ہے اور اس موقع کے اوپر اپنے پروردگار سے یہ درخواست کر رہا ہے، تو وہ یہ جانتا ہے کہ میرا ایک پروردگار ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ اس کی رحمت غیر معمولی ہے اور اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ وہ ایک روز جزا کا مالک ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس شعور کے ساتھ کھڑے ہو کر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ بھی بات واضح کر دیتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ عبادت قرآن مجید کی ایک جامع اصطلاح ہے۔ یہ اصلاً تو پرستش کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن انسان چونکہ اپنا ایک عملی وجود بھی رکھتا ہے تو پھر یہ اطاعت کو بھی اپنے اندر شامل کر لیتا ہے۔ اس طرح یہ پوری زندگی کا احاطہ کر لیتا ہے، یعنی جب ایک انسان اپنے پروردگار کو مان لیتا ہے، اپنی پوری زندگی کو اس کے سامنے جھکا دیتا ہے، اس کے دل میں بھی خشیت ہوتی ہے، اس کے فکر میں بھی خشیت ہوتی ہے، اس کے علم میں بھی خشیت ہوتی ہے، اس کے عمل میں بھی خشیت ہوتی ہے، وہ اپنے مالک کے خوف سے لرزتا بھی ہے اور محبت کے ساتھ اس کی طرف بڑھتا بھی ہے، اور پھر اپنے وجود کو پوری طرح اس کے حوالے کر دیتا ہے، وہ زندگی کے ہر معاملے میں اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کے حکم کا منتظر رہتا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ گویا اس نے عبادت کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ اب یہاں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی تیرے سوا اور کسی کے آستانے پر اپنا سر نہیں جھکاتے، ہم نے اپنے سارے نیاز اور اپنے سارے جذبات تیرے ہی حوالے کر دیے ہیں۔ ہمارے اندر جو کچھ بھی پرستش کے جذبات ہو سکتے تھے، اطاعت اور سرفگندگی کے جذبات ہو سکتے تھے، وہ تیرے لیے خاص ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ ہم تجھی سے مدد بھی چاہتے ہیں۔ یعنی صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، بلکہ ان معاملات میں جن کو تو نے اسباب سے ماورا رکھا ہے ان میں تجھی سے مدد کی درخواست بھی کرتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں جب بندہ مان لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی پوری زندگی کو شرک کے ہر شائبے سے پاک کر لیا، وہ اب خدا کا ہے، اب کسی اور کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے جو وہ کسی کو دے سکے۔ اس نے اپنے پورے وجود کو اپنے پروردگار کے حوالے کر دیا ہے، گویا اس کے دروازے پر ڈال دیا ہے، اس کے آستانے پر ڈال دیا ہے۔ اس مقام پر کھڑے ہو کر پھر وہ اس کا مستحق ہوتا ہے کہ وہ اپنے پروردگار سے دعا کرے، تو وہ دعا کے الفاظ یہ ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت بخش۔ یہ وہ مقام ہے جس میں گویا زمانہ بعثت نبوی میں انسانیت کھڑی تھی،
یعنی کچھ روایات موجود تھیں، خدا کی ربوبیت کا تصور موجود تھا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا احساس موجود تھا، روز جزا کا تصور موجود تھا، انبیاء کی تذکیر موجود تھی، لیکن یہ معلوم ہوتا تھا کہ راستہ کھویا گیا ہے، اور اب یہ بات واضح نہیں ہو رہی کہ خدا کی عبادت کا حق کیسے ادا کیا جائے، اس کے دین کا کیا تصور قائم کیا جائے، آخرت میں کامیابی کے لیے کیا طریقے اختیار کیے جائیں، اور طرح طرح کے افتراقات اور اختلافات تھے جن کے اندر انسانیت اس وقت گم تھی۔ اس موقع کے اوپر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعا انسان کی زبان پر آنی چاہیے تھی، اس کو پروردگار نے الفاظ دے دیے، بڑے بے مثل اور لافانی الفاظ، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت دے۔ پھر اس میں عربیت کے طالب علم کو بات واضح طور پر سمجھنی چاہیے کہ اہدنا الی الصراط المستقیم نہیں کہا گیا، بلکہ اہدنا الصراط المستقیم کہا گیا ہے۔ اس میں گویا صلہ حذف ہو گیا ہے، اس سے اس کے مفہوم میں بڑی جامعیت پیدا ہو گئی ہے۔ اب گویا اس کے معنی یہ ہے کہ پروردگار یہ راستہ تو نے دکھا دیا، اس پر چلنے کا شوق بھی عطا فرما، اس پر ثبات اور استقامت بھی بخش دے، پروردگار اس کے مشکلات اور عقبات کو ہمارے لیے آسان بھی کر دے، اس کے نشیب و فراز میں رہنمائی بھی فرما، اور جب تک اس پر ہم چلتے رہیں، آخری دن تک، مرتے دم تک تو اس پر چلنے کی توفیق بھی ارزانی فرما۔ یہ سارا مفہوم اس کے اندر شامل ہو گیا ہے۔ گویا یہ صرف راستے ہی کی دعا نہیں ہے، بلکہ راستے کے تمام نشیب و فراز میں اللہ کی رہنمائی کی بھی دعا ہے۔ اور پھر بندے نے اس میں یہ بات بھی واضح کر دی ہے، چونکہ وہ تاریخ کے پس منظر میں کھڑا ہے، زمانہ بعثت نبوی میں کھڑا ہے، وہ قرآن مجید کے نزول سے پہلے یہ بات کر رہا ہے، تو اس کے سامنے پوری تاریخ ہے انبیاء علیہ السلام کی امتوں کی، تو وہ یہ کہتا ہے کہ پروردگار مجھے وہ راہ ہدایت بخش کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تیری نعمتیں ہوئیں، جن پر تیرا کرم ہوا ہے۔ قرآن مجید نے سورہ نساء میں اس کو واضح کیا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کی نعمتیں ہوئی ہیں، چنانچہ ارشاد فرمایا ہے کہ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی اللہ کی نعمتوں کے وہ لوگ مستحق ٹھہرے جو اللہ کے پیغمبر تھے، جنہوں نے ان پیغمبروں کی ان کے زمانے میں تصدیق کی، جو ان کے بعد خدا کے دین کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اور جو عام صالحین ہیں جنہوں نے اس دعوت پر لبیک کہی اور اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے عنایت فرمائی ہے۔ پھر اس کے منفی پہلو کو واضح کیا ہے اور یہ بتایا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پروردگار وہ ان کی راہ نہیں ہونی چاہیے جن پر تیرا غضب ہوا ہے، جنہوں نے تیری نافرمانی کی، تیرے حضور میں سرکش ہوئے اور ان پر تیرا غضب ہوا۔ ظاہر ہے کہ پہلی امتوں میں یہ معاملات بہت ہوئے، اور اس کی ایک نمایاں مثال اس زمانے کے یہود تھے۔ پھر اس کے بعد دوسرے پہلو کو لیا کہ یہ ان لوگوں کی راہ بھی نہیں ہونی چاہیے جو بھٹکے ہوئے ہیں، یعنی پروردگار اس وقت ہماری جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جن سے ہمیں ہدایت مل سکتی تھی، وہ دونوں امتیں یا تو تیرے غضب کا نشانہ بن چکی ہیں اور یا راستے سے بھٹک کر اپنا کوئی دین ایجاد کر چکی ہیں۔ یہ موقع ہے جس پر ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں نبیوں کی راہ دکھا، صالحین کی راہ دکھا، اپنے نیک بندوں کی راہ دکھا، ان کی راہ دکھا جن پر تیری عنایت ہوئی ہے، اور پروردگار اس راستے کو سیدھے راستے کی حیثیت سے ہمارے لیے واضح کرتے ہیں۔ یہ اس سورہ کا سادہ مفہوم ہے، اور اس طریقے سے گویا وہ دعا انسانیت کی زبان پر آئی ہے جس کا جواب قرآن ہے۔ یہ دعا ایک فطری دعا ہے۔ اگر آدمی یہ جانتا ہو کہ مذہب سے متعلق، دین سے متعلق، کائنات سے متعلق، انسان سے متعلق کیا مسائل درپیش رہے ہیں، اور بالخصوص رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انسانیت کہاں کھڑی تھی اور قرآن اس کی کس ضرورت کو پورا کرتا ہے، تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک نہایت موزوں دیباچے کی صورت میں اور ایک نہایت اعلیٰ دعا کی صورت میں وہ ساری کیفیت بیان کر دی گئی ہے، اور اس کو استدلال کے اسلوب میں نہیں بلکہ دعا کے اسلوب میں گویا انسانیت کی زبان پر جاری کیا گیا ہے۔ اور اس طریقے سے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے ایک حق پرست انسان کو اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور اگر انسان ٹھیک اس مقام پر کھڑا ہو کر اپنے مالک کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کی دعا سنی جائے گی، اور قرآن اسی دعا کا جواب ہے۔ اسی کے جواب میں پروردگار نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی، محمد الرسول اللہ علیہ وسلم اسی دعا کے جواب میں تشریف لائے، اور انہوں نے آ کے انسانیت کو وہ تعلیم دی جو اب قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اسی وجہ سے نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کا کوئی حصہ پڑھا جاتا ہے تاکہ دعا اور جواب دعا کا یہ تعلق بالکل واضح رہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔